کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی مصیبت زدہ، اور یہ سلسلہ رہتا ہے کہاں تک؟ صبح صادی تک۔ یہ اعلان اللہ پاک کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ جتنا بندہ استغفار کرتا ہے، کتنا آسان ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، درود شریف پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، کوئی طریقہ اس رات میں عبادت کا متعین نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ فرمایا جو سہولت ہو وہ کرو۔ نوافل میں جی لگتا ہے نوافل پڑھ لو، تسبیحات میں جی لگتا ہے تسبیح پڑھو، درود پاک پڑھو، تلاوت کرو، جو عبادت کرنا چاہے کرو، اپنی طرف سے عبادت نہیں۔ بعض لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 دن سے آپ واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر طرح طرح کی باتیں لوگ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، اس میں 2 رکعت فلاں 2 رکعت، اس کی 2 رکعت اس کی 2 رکعت فلاں کی 2 رکعت۔ شریعت اسلامیہ بالکل اس سے پاک صاف ہے۔ جو سہولت ہو، عبادت ہونی چاہیے، دین تحریف سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ اتنی بابرکت رات ہے، لیکن اس بابرکت رات میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی اس برکت والی رات میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیزو، فضائل ایک طرف، لیکن میں جو ابھی روایتیں سنانے والا ہوں وہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اگر ہم بھی ان کاموں میں، اس گناہ میں اگر ملوث ہیں تو ابھی سے اسی مجلس میں ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کے لیے کیا شرط ہے؟ آدمی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی گناہ کا کام ہوا، اس نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ باری تعالیٰ آج کے بعد میں اب اس گناہ کو نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جو گناہ کا کام ہوا اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسی برکت والی اور رحمت والی رات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایسی برکت والی رات میں، رحمت والی رات میں 2 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرا کینہ رکھنے والا۔ مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن نے صاف اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں شرک کرنے والے کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ توبہ تو کرے، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کمی کریم ہیں۔ اپنی عبادت میں پارٹنرشپ کو قبول نہیں کیا اللہ نے۔ عبادت کرو اللہ کی، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما لیں گے۔ مرنے سے پہلے اگر سچی اور پکی توبہ کر لی ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے
فرمائیں گے. لیکن شرک ایسا گناہ ہے اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں اگر شریک کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عزیزو, اب دیکھیے حالات کس طریقے سے کروٹ لے رہے ہیں. ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے ذہنوں میں کس طریقے سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جاتا ہے. اسکول کا نصاب آپ دیکھیے, سلیبس دیکھیے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اسلام کی اہمیت کو, قرآن کریم کی اہمیت کو کس طریقے سے نکالا جا رہا ہے. اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ رہے ہیں, ہمارا بچہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے, فلاں ٹیوشن میں جا رہا ہے, فلاں کالج اور یونیورسٹی میں جا رہا ہے, لیکن بڑا ہوتے ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کا منکر بن جاتا ہے. آج جو حالات کروٹ لے رہے ہیں اور گھر واپسی کا جو نعرہ دیا گیا ہے, اس کی روشنی میں عزیزو ہمیں اپنے مکتب کے نظام کو مضبوط بنانا ہوگا. عقائد حقہ ہمیں سمجھانا ہوگا. آج ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ تھوڑا ہم سوچیں. ہمارے نوجوان نسلوں کے دلوں میں قرآن کریم کے اوپر اعتراض, اسلامی حکم کے اوپر اعتراض, اور ہماری نوجوان بچیاں ہیں ان کو پردے کے متعلق اعتراضات. یہ کیوں؟ عزیزو, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے گھروں میں اسلامی عقائد کو بچوں پر محنت کر کے اس کو مضبوط کرانا ہے. ہمارے جمعیت کے آندھرا پردیش کا یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہمارے جمعیت کے ایک صدر آندھرا پردیش میں ان کا جانا ہوا, دورہ ہوا. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ اسکول کے بچے بڑے نظم اور ضبط کے ساتھ ایک لائن میں چل رہے ہیں. ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے راستے میں ایک پتھر دیکھا اور پتھر کو اٹھا کر کے اس نے ایک طرف کر دیا. ہماری جمعیت کے صدر صاحب نے دیکھا, بڑے خوش ہوئے کہ آخر یہ بچہ, میں پوچھوں یہ بچہ کون ہے, کس مذہب کو ماننے والا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً مسلمان کا بچہ ہوگا, اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے تعلیم دی ہوگی کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. یہاں ٹریفک کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا. ڈرائیور سے انہوں نے کہا کہ بچے کے پاس گاڑی لے چلو. بچے کو کھڑا رکھا, کہا بیٹا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں. اچھا, آپ نے جو راستے سے پتھر ہٹایا آپ نے کیوں ہٹایا؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو ہمارے خدا یسوع نے یہ تعلیم دی ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا, تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ اچھا کام ہے. مولانا فرماتے ہیں ایک مسلمان کا بچہ ہے, اسکول جا رہا ہے, اور اس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ ہیں کہ ہم کو ہمارے خدا یسوع نے یہ تعلیم دی ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ اچھا کام. حالانکہ یہ تعلیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا فرماتے ہیں میں سر پکڑ کر, کیسے کیسے حالات ہیں عزیزو. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پر قائم دائم رکھے, ایمان پر ثابت قدم رکھے اللہ تبارک و تعالی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بندہ ایک مرتبہ جائے تو صحیح. حدیث پاک میں آیا نا, کتنا بڑا گنہگار ہو, ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کر کے آئے گا, کتنے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر کے آئے گا, لیکن رحمت خداوندی کا ایک چونکا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی برکت والی رات میں مشرک کی, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اور دوسرا کینہ رکھنے والا, یہ مرض ہم لوگوں میں عام ہے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کینہ کو سمجھایا
کسی مسلمان کے بارے میں جان بوجھ کر قصد اور ارادے سے اختیار سے بے جا